بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پر آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلاسیفائڈ اسپیشلسٹ کنسلٹنٹس جنہوں نے اپنی زندگی طب کے شعبے کو دی، جو میڈیکل کالجز میں پڑھاتے ہیں، جو سرکاری ہسپتالوں کے اندر میری، آپ کی، ہم سب کی زندگیوں کی حفاظت کا اہم کام انجام دیتے ہیں، ان کنسلٹنٹس کو اس پروگرام میں ہم زحمت دیتے ہیں. یہ آ کے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں عصر حاضر کے جو مختلف چیلنجز ہیں طبی میدان میں. ہمارے آج کے مہمان ایک انتہائی معزز محترم شخصیت ڈاکٹر عبدالکریم چودھری، ENT سرجن. نہ صرف ENT سرجن بلکہ آزاد جموں کشمیر کے پہلے ENT سرجن جو کہ وطن میں رہے، اسی سوائل سے بلانگ کرتے ہیں اور اسی دھرتی کے لوگوں کی آپ نے ہمیشہ خدمت کی. ڈاکٹر عبدالکریم چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. سب سے پہلے میں چاہوں گا وہ تمام احباب جو آپ کو سن رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت، انہیں آپ کا ایک تعارف ہو جائے. کہاں سے آپ کا تعلق، کہاں سے پڑھا، کہاں سے طب کی تعلیم حاصل کی، کہاں کہاں کام کیا آپ نے؟ آئی بلانگ ٹو میرپور سے میرا تعلق ہے، تحصیل و ضلع میرپور. چیچیاں کھڑی دربار کے قریب ایک گاؤں ہے ڈب، نہر کے کنارے، وہ میرا بیسی آبائی گھر ہے. تو بیسیکلی 1980 سے میرپور میں رہائش پذیر ہوں. اچھا، یہاں پہ ڈاکٹر عبدالکریم چودھری صاحب، چونکہ آپ آزاد کشمیر کے پائنیئر پہلے ENT سرجن، اور آپ نے مختلف اضلاع میں، آپ نے پونچھ میں جا کر بھی کام کیا، راولاکوٹ میں، میرپور میں بھی کیا، دیگر علاقوں میں بھی کیا. آپ نے کیا محسوس کیا ڈاکٹر عبدالکریم چودھری صاحب بینگ ENT سرجن؟ ہمارے یہاں آزاد جموں کشمیر میں زیادہ ENT کی جو بیماریاں ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ کس نوعیت کے ہیں؟ ENT کی بیماریاں ایشوز بیسیکلی، کیونکہ ہمارا یہ ناک ENT ناک کان گلا جو ہے، اس میں سارے جراثیم، سارے جو پولیوشن وغیرہ انٹر ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے انفیکشنز ڈیسیزز پہلے ہوتی ہیں جراثیم کی وجہ سے. جیسے کرونا تھا، وہ پہلے ENT پر ہی حملہ آور ہوتا تھا، گلے میں پیدا ہوتی تھی بیماری یا ناک میں، تو اس کا ٹیسٹ بھی گلے اور ناک سے ہی کیا جاتا تھا. اس کے بعد باقی بیماریاں ہیں جن میں ظاہر ہے کچھ خوراک کی کمی سی وجہ ہوتے ہیں، یا جن کو ہم نیوپلاسٹک ڈیزیز کہتے ہیں، کینسر وغیرہ، وہ بھی شامل ہیں. تو بالکل صحیح. اچھا، آج کل ڈاکٹر عبدالکریم چودھری صاحب یہ جو موسم چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے پبلک کو آپ گائیڈ کریں، جو جس طرح آپ نے یہ بگننگ کی ہے، جو چیزیں آپ نے بتانا میں شروع کی ہیں، بیماریاں پھیلانا اور بیماریوں سے بچانا، ENT کا رول، یہ آپ بتا رہے تھے. میں چاہوں گا اس پہ آپ سیر اصل ذرا بات لوگوں تک پہنچا دیں. لاکھوں لوگ یہ پروگرام سنتے ہیں. جی، تو وہ ناک، کان اور گلا ہمیں ہمارے جسم کو بیماریوں سے کیسے بچاتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بات کر لیتے ہیں. ناک جو ہے ہمارا بیسیکلی یہ سانس لینے کا آرگن ہے، جس کے لیے ہم پھیپھڑوں تک ہمارا آکسیجن اور ہوا جاتی ہے، کیونکہ ہم آکسیجن اور اس پر ہی زندہ ہیں. اگر کچھ منٹ کے لیے بھی آکسیجن نہ جائے تو پھر ظاہر ہے ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ناک کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی بنایا ہے سانس لینے کے لیے، اور اس میں ایسے سینسر لگا دیے ہیں جو گرد و غبار، جراثیم اور مختلف وائرس اور بیکٹیریا کو روکتے ہیں. ایک تو یہ سینسر ہے. دوسرا یہ ہے جو گرد و غبار ہے اس کو بھی روکتے ہیں. تیسری جو چیز ہے، ناک کے اندر سونگھنے کے جو آرگن ہوتا ہے اسمیل کا، اس سے ہم اچھی اور بری چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں. اگر بیڈ اسمیل ہے تو اس سے ہم دور بھاگتے ہیں کہ ہمارے جسم میں اندر داخل ہو کر نقصان کا باعث بنے گی. تو اسی طرح ہوا جو ہے اگر گرم ہو تو اس کو ایئر کنڈیشننگ کرتے ہیں، سرد ہو اس کو بھی کرتے ہیں. اس لیے
یہ جو گرد و غبار اور بیکٹیریا کو اور مختلف چیزوں کو جو روکنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ناک میں رکھا ہوا ہے، کہ ناک صرف کوئی پائپ نہیں ہے جس کے ذریعے ہوا اندر جا رہی ہے جیسے پانی کا پائپ ہوتا ہے. اٹ از اے اسپیشل آرگن، اور اس کا کام یہ ہے کہ آواز صاف ہو کر ہمارے پھیپھڑوں تک جائے. ورنہ اگر ایسے ہی آواز چلی جائے گی تو پھیپھڑے تو چوک ہو جائیں گے، جیسے گاڑی کا سلنسر بند ہو جاتا ہے، ہر مہینے کے بعد صاف کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ سسٹم کو ایسا بنایا ہے کہ ہمارے پھیپھڑے زندگی بھر چوک نہیں ہوتے اگر ہم احتیاط کریں. اگر ہم کوئی سفر کر کے آئے ہوں باہر سے تو ایٹ دا اینڈ آف دا اگر ناک کے اندر ہم انگلی پھیریں تو دیکھیں کچھ وہ پارٹی کا نکلتے ہیں جو ڈسٹ وغیرہ ڈپازٹ ہوتی ہے. تو یہ وہ کام ہے جو ناک کر رہا ہے پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے سانس کے ذریعے لنگز میں چلی جائیں تو بے شمار بیماریاں پیدا کر سکتی ہیں. اب جو دوسرا آرگن ہے وہ ہے ماؤتھ، منہ اور گلا. اور منہ اور گلا جو ہے یہ بیسیکلی ظاہر ہے بولنے کے لیے، کھانے کے لیے ہے، باتیں بنانے کے لیے ہے، باتیں کرنے کے لیے یا باتیں سنانے کے لیے. لیکن یہ بیماریوں سے کس طرح بچاتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا منہ ہے، یعنی لپس کے درمیان جو کیویٹی ہوتی ہے اس کو منہ کہتے ہیں، باقی تو چہرہ ہوتا ہے. تو منہ جو ہے یہ لپس کی جو سینسیٹیوٹی ہے، سب سے پہلے اس سے ہم کوئی بھی چیز جب کھاتے پیتے ہیں تو ٹچ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ گرم ہے، ٹھنڈی ہے، کیسی ہے. اگر بہت زیادہ گرم ہے تو ہم منہ پیچھے کر فوراً روک لیتے ہیں تاکہ وہ نقصان نہ پہنچائے اندر جا کر. تو ایک جو ٹچ کی سینسیشن ہے لپس کی، وہ ظاہر پروٹیکشن کرتی ہے ہماری اس طرح مختلف چیزوں سے. دوسرا جو پروٹیکشن کا وہ ہے سینسر منہ کے اندر لگا ہے وہ ہے ٹیسٹ. ٹیسٹ یعنی ذائقہ. ہم تو ذائقہ صرف کھانے والی چیزوں کا مزہ لینے کو ذائقہ کہتے ہیں، لیکن ذائقہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اچھی اور بری چیز کا ذائقہ فیل کر سکیں. اگر کوئی چیز سے کوئی گندی ہے یا خراب ہو گئی ہے یا گلی سڑی ہوئی کھانا کر کے تو جب وہ منہ میں رکھتے ہیں فوراً تو ہمیں اس کا ذائقہ بد ذائقہ فیل ہوتا ہے، ہم فوراً اس کو تھوک دیتے ہیں تاکہ اندر جا کر نقصان نہ پہنچائے. تو اگر کوئی چیز اچھی ہے، ٹیسٹی ہے تو اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو یہ جو ٹیسٹ کا سینسر ہے یہ بھی ہمیں بیماریوں سے بچانے میں مددگار ہوتا ہے. اس کے بعد جو گلے میں سینسرز لگے ہوئے ہیں وہ ہیں لمفائٹ ٹیشو، ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ نظام ہے گلے کے ارد گرد ان کا رنگ بنا ہوتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں ٹانسلز کا اور ایڈینائڈز کا. اس کا چھوٹے موٹے اور ہوتے ہیں جو دائرے کی شکل میں ہوتے ہیں. تو وہاں سے کوئی نقصان دہ چیز جب گزرنے لگتی ہے، یعنی بیکٹیریا، جراثیم، وائرس، تو وہ ٹانسل اور ٹیشو، لمفائٹ ٹیشو، اس کو وہیں سے پکڑ لیتے ہیں اور اپنے اندر ایبزارب کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو اگر یہ کام مسلسل ہوتا رہے، بار بار جراثیم اندر چلے جائیں تو بعض کا تو اس ٹانسر کے حصے میں انفیکشن بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد گلے کے اندر جو آخری جو آرگن ہے پروٹیکشن کا، وہ اس کو ہم کہتے ہیں ساؤنڈ باکس، لیرنگس انگلش میں. وہ ساؤنڈ باکس کا ویسے تو ہمیں جو فنکشن نظر آتا ہے وہ ہے آواز پیدا کرنا، لیکن اس کا اصل فنکشن یہ ہے کہ وہ پھیپھڑوں کے اوپر ایک شٹر کا کام کرتا ہے جس کے تھرو ہوا کے ذریعے اور کوئی چیز پھیپھڑوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. یعنی صرف اور صرف ہوا ہی داخل ہوگی. اگر اور کوئی چیز داخل ہونے کی کوشش کرے تو پھیپھڑے اس کو کھانسی کے ذریعے باہر پھینکتے ہیں فوراً. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں بیماریوں سے بچانے میں مددگار ہوتی ہیں، اور اگر ہم احتیاط کریں تو ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسی لیے جب وہ بیماریاں پھیلی تھی کرونا اور اومیکرون، تو سب سے زیادہ زور جو ہے وہ ماسک پر دیا گیا تھا. ماسک پر، ایک تو ماسک جس کو بیماری ہے وہ بیماری دوسروں تک نہیں پہنچاتا، اور دوسرا ماسک دوسروں کی بیماری ہمارے اندر داخل ہونے سے روکتا ہے، یعنی ڈبل وے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر ENT انفیکشن کا شکار ہو، چاہے وہ نزلہ زکام عام ہی ہو، اگر وہ ماسک یوز کرے گا تو وہ دوسروں کو بچا سکتا ہے.
کیونکہ جب انفیکشن ہوتی ہے تو ہم سانس باہر نکالتے ہیں جب، تو اس میں بے شمار جس کو ہم کہتے ہیں ڈراپلیٹ انفیکشن، چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں جو ہوا باہر نکلتی ہے وہ قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو وائرس اور بیکٹیریا پہنچانے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح گلے میں اگر انفیکشن ہو تو وہ گلا ہمارا یا پھیپھڑا ہمارا وہ انفیکشن کے جراثیم کو باہر نکالتا ہے کھانسی کے ذریعے۔ تو جب کھانسی کریں گے تو ہماری وہ ڈراپلیٹ انفیکشن کے ذریعے ڈائریکٹ وہ انفیکشن وہ جراثیم دوسرے آدمی کو منتقل ہوتے ہیں اور بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ زیادہ گلے کے اندر یا سانس والے سسٹم کے اندر زیادہ انفیکشن ہے تو ہم بلغم ریشہ باہر بھی نکالتے ہیں، تھوکتے ہیں، تو اس لیے تھوکنے سے بھی وہ ہماری بیماریاں سپریڈ ہوتی ہیں اگر ہم جگہ جگہ تھوکتے رہیں گے یا تو اس لیے یہ ماسک کا جو سسٹم ہے یہ کرونا کے علاوہ ہر اس انفیکشس بیماری ENT میں یوز کرنا مفید مند ہوتا ہے، مریض کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ جی یہاں پہ میں تمام سامعین جو کہ پورے آزاد جموں کشمیر میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد جموں کشمیر FM 101.4 میرپور پہ ڈاکٹر عبد الکریم چودھری سینئر موسٹ پائنیئر ENT سرجن، پہلے ENT سرجن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، ان کی گفتگو آپ سن رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آپ ان سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے کے لیے آپ ہمارا نمبر اس پہ کوسچن بینک کے اندر اپنا کوسچن جمع کروا سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ کیجئے 05827927059، جبکہ SMS کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، نام، جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیجئے 4471 پر۔ ریڈیو ہیلتھ ٹائم وتھ جنید انصاری میں ہمارے معزز مہمان آزاد کشمیر کے پہلے ENT سرجن ڈاکٹر عبد الکریم چودھری۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا اکثر ایک مسئلہ ہوتا ہے، جو بہت سے سوال ہمارے کوسچن بینک میں ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ میں شامل کروں۔ عطیہ بی بی ہیں، انہوں نے کلیال سے کال کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور دونوں کی جو ناک ہے وہ اکثر بند رہتی ہے۔ ایک بیٹے کی عمر 13 سال ہے، ایک کی عمر 11 سال ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبان کو چیک کروایا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، ان کا آپریشن ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کچھ گائیڈ کریں گے؟ ناک کا جو بند ہونا ہے، ایک تو ہوتا ہے اس میں کوئی آرگینک پرابلم آ جائے، اسٹرکچر پرابلم آ جائے اس کی بناوٹ کے اندر، تو جیسے کیونکہ ناک کا جو ڈھانچہ ہے وہ ہڈی کا بنا ہوا ہے، تو وہ ہڈی اپنی جگہ سے اگر ادھر ادھر ہو جائے، جس کو ہم ٹیڑھی ہو گئی ہے، بینڈ ہو گئی ہے، تو وہ پھر ناک کو بند کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو اسی طرح ناک کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے جس کو ہم پولپ یا گدود کہتے ہیں، وہ بھی ناک بند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح کوئی الرجی ہو جس کی وجہ سے ہمارے جو گلینڈز ہیں نارمل ٹربینٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں، وہ بھی ناک بند کرنے کا۔ تو یہ جو ہے نا اسٹرکچرل پرابلم اور انفیکشنز یہ ناک کو بند کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد ہے مین جو وجہ وہ الرجی ہے جو ناک کو بند کرنے کا سبب بنتی ہے، جس سے آدمی کو علاج کروانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے محترمہ نے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر عبد الکریم چودھری صاحب کیا آپریشن ہی اس کا علاج ہے یا دوائیاں کھانے سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے مستقل طور پہ؟ اگر تو وہ انفیکشن کی وجہ سے ہے، انفلیمیشن کی وجہ سے ہے، الرجی کی وجہ سے ہے، پھر تو دوائیاں ٹھیک کر دیتی ہیں 100%۔ لیکن اگر اس میں کوئی ایسا پرابلم ہے جو اس کو بلاک کر رہا ہے، جیسے کوئی نالی بلاک ہو جائے تو جب تک اس کو سے بلاک کرنے والا مٹیریل نکالے نا تو نالی کھلتی نہیں، چاہے جو مرضی کرتے رہیں۔ تو اسی طرح ناک کے اندر جو خرابیاں ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں DNS ڈیفلیکٹڈ نیزل سیپٹم، جس کو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں ہڈی بڑی ہوئی ہے، ہڈی ٹیڑھی ہوئی ہے، تو ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی کیونکہ ہڈی ہوتی ہے وہ دوائیوں سے سیدھی نہیں ہو سکتی، وہ دوائیوں سے سیدھی نہیں ہو سکتی کسی طرح بھی، تو اس لیے اس کا حل پھر آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہیں ناک میں جو غدود پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی دوائیوں سے ختم ہونا مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی پھر آپریشن ہی اس کا حل ہے کہ آپریشن تو اسی کرتے ہیں جس وقت اور کوئی آلٹرنیٹیو نہ ہو۔ دس از دا لاسٹ چوائس ان ایوری پرابلم، ایوری ڈیزیز۔ تو یہ جو DNS ہے یا پولپ ہیں، تو ان کے لیے
ऑपरेशन ही जो है वो हल है। बिल्कुल सही जी। ये डॉक्टर अब्दुल करीम चौधरी साहब आज़ाद कश्मीर के सीनियर मोस्ट ईएनटी सर्जन आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। सायरा बीबी हैं जी, इन्होंने इस्लामगढ़ से इस्लाम दिया है और इनका सवाल बड़ा दिलचस्प है। इनका कहना है कि डॉक्टर साहब आजकल हम देखते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसमें बोटॉक्स के ज़रिए चेहरे लिप्स जो हैं उनकी शेप चेंज की जाती है। इसी तरह किसी की नाक अगर वो तोता नाक है तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी सुनते हैं कि ईएनटी सर्जन्स काम करते हैं। तो क्या वाकई ये सेफ़ है प्रोसीजर? क्या जो तोता नाक है उसे नॉर्मल किया जा सकता है, सुतवा नाक बनाया जा सकता है? सर मैं ज़रा आसान कर देता हूँ इनके सवाल को। जी जी, असल में अल्लाह ताला ने हमारी हर चीज़ ख़ास तनासब से बनाई है। हमारा चेहरा, नाक और कान एक ख़ास तनासब से बनाए गए हैं और अमूमन उनमें कोई गड़बड़ नहीं होती, लेकिन रेयरली बाज़ होता है कि कोई चीज़ उस रेशो से कम या ज़्यादा हो। जैसे नाक जो है चेहरे पर है, अगर उसकी शेप जो है चेहरे के मुनासबत से बहुत लंबी हो, बहुत छोटी हो, तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम पैदा होता है। या वो किसी वजह से उसकी शेप, उसकी शक्ल बिगड़ गई हो, यानी एक्सीडेंट की वजह से, एक्सीडेंटल या इस वजह से, तो उस सूरत में उसको ज़ाहिर है कॉस्मेटिक सर्जरी के ज़रिए ठीक करना पड़ता है। तो आप ये काम डॉक्टर अब्दुल करीम चौधरी साहब करते हैं क्या? ये काम अल्लाह के फजल से मैं ये काम कर रहा हूँ जी। जी। सायरा बीबी, ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये काम अगर किसी की नाक खुदा न खास्ता उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई प्रॉब्लम पैदा हो गया है, वो चेहरे की शबी के अंदर आप समझ रहे हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ख़ुद खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। तो उसमें हमारे पास डॉक्टर अब्दुल करीम चौधरी साहब सीनियर मोस्ट ईएनटी सर्जन ये काम करते हैं जी मीरपुर में। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल इसी तरीके से बड़ा दिलचस्प है। ये हाशम साहब हैं डडियाल से, इन्होंने इस्लाम दिया आपको और इनका ये कहना है डॉक्टर अब्दुल करीम चौधरी साहब, आजकल ये कोरोना की वजह से, चूँकि हमारे बरतानिया में बहुत लोग रहते हैं, कोई बंदा एलर्जी की वजह से भी छींक मार दे तो 10 बंदे उछल के दूर हो जाते हैं कि लो जी ये कोरोना का नया मरीज़ आ गया। तो कोरोना की अलामतों में और अगर आम एलर्जी की छींक है उसमें क्या फ़र्क है? देखें, एलर्जी की जो छींक है वो तो एक आध आएगी ना। कोरोना की छींकों के अलावा बाकी जो हैं वो भी बीमारी के आसार होते हैं, यानी खाली छींकें तो नहीं आएंगी, उसमें बुखार भी होगा, उसमें गला भी ख़राब होगा, उसको आदमी को ज़ाहिर है थकावट महसूस होगी, यानी वो अपने आप को बीमार फील करता है। जबकि नॉर्मल स्नीजिंग में एक आदमी अपने को सिक फील नहीं करता। आदमी को ना बुखार होता है, ना उसको दर्द होता है, ना उसको गले में दर्द होता है, ना कोई खांसी होती है। तो ये जो सारी अलामात हैं ये ज़ाहिर है अगर कोरोना की इन्फेक्शन हो या ओमिक्रॉन की हो, इवन बाज़ का परसिस्टेंट जो लगातार ड्राई कफ महीनों के हिसाब से जारी रहती है, वो भी बाज़ का इसी ओमिक्रॉन और कोरोना का नतीजा होता है। तो इसलिए आम स्नीजिंग और इसमें बहुत फ़र्क है कि चलते फिरते छींक आ जाए तो वो कोरोना या ओमिक्रॉन को लेबल नहीं कर सकते। बेसिकली जो छींक है वो आती क्यों है स्नीजिंग, जब कोई नुकसानदेह चीज़ नाक के अंदर चली जाए, नाक उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो वैसे तो हम अपनी माशरे में कहते हैं छींक आए तो कोई याद कर रहा है, तो ये याद करना भी उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मेरा इल्म तो बहुत महदूद है। लेकिन ये है कि नाक जो है बैरूनी चीज़ें अंदर से उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है छींकों की शक्ल में, स्नीजिंग की शक्ल में। तो ज़ाहिर है अगर कोई वो वायरस इन्फेक्शन होगी तो उसमें लगातार छींकें आएंगी और उसके साथ नाक से पानी निकलना भी हो सकता है, डिस्चार्ज जिसको हम कहते हैं। नाक की जो है वो ब्लॉक भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पेन हो सकता है, गले में पेन हो सकता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है। तो ये अलामात जो आम स्नीजिंग और जो इस वायरस की स्नीजिंग से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जी।
اس وقت میں تمام سامعین کو دوبارہ بتا دوں، پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، آزاد جموں کشمیر میں جو سن رہے ہیں، ڈاکٹر عبدالکریم چودھری صاحب اس وقت ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. سب سے سینئر ENT سرجن ہیں پورے آزاد جموں کشمیر کے، اور آپ عرصہ دراز آپ نے یہاں پہ لوگوں کی خدمت کی ہے. ہر کوئی ان کو الحمدللہ جانتا ہے پورے آزاد جموں کشمیر میں. محکمہ صحت عامہ آزاد جموں کشمیر میں آپ نے کام کیا. آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان FM 101.4 میرپور پہ سوال کرنے کے لیے کال کیجئے، اور ووٹ بینک اور ہمارے کوسچن بینک میں اپنا کوسچن جمع کروائیے. 05827 927059. SMS کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، اپنا نام، جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیں 4471 پر. اچھا ڈاکٹر عبدالکریم چودھری صاحب، ہم ظاہر ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کی بڑی ایک ریسرچ ہے دین کے حوالے سے بھی کہ قرآن میں، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بہت سی ہمیں ہدایتیں کی ہیں. اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ گائیڈ کریں گے ڈاکٹر صاحب. جی ہم جو بات کر رہے تھے کہ ENT کا رول بیماریوں سے بچانے میں، تو اس کو ہمارے مذہب نے دیکھے کتنی اہمیت دی ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں، ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں، صاف کرتے ہیں منہ کو. اور مسواک کرنا جو ہے یہ پکی سنت ہے. یہ مسواک کرنا ظاہرہ نبی علیہ السلام کی سنت کیوں ہے؟ یہ بیسیکلی ہمارے منہ کو صاف رکھنے کا ذریعہ ہے کہ ہمارا منہ، جس کو ہم اورل کیویٹی کہتے ہیں، جراثیم کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے. ہمارے جسم میں جو بیڈ جراثیم ہے، گندے جراثیم کا، یہ سب سے زیادہ ذخیرہ ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو سنت ہمیں دی ہے مسواک کرنا، وہ اسی لحاظ سے ہے کہ اگر ہم وہ مسواک کریں گے، ہمارا منہ صاف رہے گا، ہم دوسروں تک بیماری نہیں پہنچا سکیں گے. یہ ویسے ہی نہیں ہے کوئی کہ مسواک دانتوں کو رگڑتے رہیں کوئی صرف ثواب کے لیے. ثواب تو ہے نو ڈاؤٹ، نبی علیہ السلام کی ہر سنت ثواب ہے، لیکن ہر سنت ہمارے فائدے کے لیے بھی ہے، جسمانی فائدے کے لیے، روحانی فائدے کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. تو ہمارا جو منہ ہے یہ سب سے بڑا سورس ہے برے جراثیم کا. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا جب ہم کھائیں تو ہمارے منہ میں ظاہر ہے کچھ حصہ اندر دانتوں کے درمیان رہ جاتا ہے. جیسے ہم کھانا اگر کھائیں جس میں ہاتھ استعمال ہوں، کوئی چیز کھا رہے ہیں لیکوڈ یا سیمی سالر، تو ہم ہاتھوں کو فوراً دھوتے ہیں. اگر نہ دھوئے تو ہمارے ہاتھوں سے اسمیل آنے لگتی ہے. اسی طرح اگر ہم کھانے کے بعد منہ کو نہ دھوئیں تو منہ سے بھی اسمیل آئے گی. تو وہ اسمیل کیا ہے؟ وہ جراثیم اندر نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں، گل سڑ رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو ہم اس سے ڈائریکٹلی ایک تو بیماری پھیلاتے ہیں، اور دوسرا پاس بیٹھنے والے کو جب ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو وہ اس کو بڑا آکورڈ فیل ہوتا ہے. اور وہ اسمیل جو ہے ہمیں 99% لوگوں کو خود فیل نہیں ہوتی، دوسرا فیل کرتا ہے. اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ہیلیٹوسس، یعنی بیڈ اسمیل فرام دا ماؤتھ. اور اس کے لیے یورپ اور ان ملکوں میں تو اسپیشل کلینک بنے ہوئے ہیں. تو اس کا بہترین جو حل ہے وہ ہے مسواک. مسواک مینس منہ کی صفائی، دانتوں کی صفائی. وہ چاہے مسواک سے ہو، ٹوتھ برش سے ہو، پاؤڈر سے ہو، پیسٹ سے ہو، وہ جو دنداسا ہو، سکڑے سے ہو، کسی بھی چیز سے اس منہ کو صاف کرنا. اور وہ صاف کرنا جو ہے ہر کھانے کے بعد، جس کو کہتے ہیں کھانے کا وضو. کھانے سے پہلے وضو یعنی ہاتھ دھونا، منہ دھونا، کلی کرنا، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور پھر کلی کرنا. یہ ہے کھانے کا وضو، جو ہمیں نبی علیہ السلام نے آج 1400 سال پہلے بتا کر گئے ہیں، جب یہ سائنس اور ہمارے قسم کے ڈاکٹر وجود میں نہیں آئے تھے. اور انہوں نے اس وقت یہ مسواک کا کنسیپٹ دیا تھا جب لوگوں کو اس علم کی الف بے پتہ نہیں تھی. اورل ہائیجین، یعنی وہ مسواک یا وہ ٹوتھ برش، اس کو ہم ہر کھانے کے بعد اگر صاف کریں گے تو وہ ہم جراثیم سے بچ سکیں گے، دوسروں کو بچا سکیں گے بیماریوں سے. ہم یوزلی صبح اٹھ کر وہ ٹوتھ برش کرتے ہیں یا مسواک کرتے ہیں، تو
ایکچولی تو ہر کھانے کے بعد کرنے، ہر کھانے کے بعد اگر نہیں کر سکتے تو رات کو سوتے وقت مسٹ کرنی چاہیے، یا عشاء کی نماز کے وقت کر لیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں بیماریوں سے بچانے کے طریقے ہیں. ہم جب لوگوں کو بتاتے ہیں، اکثر ہمارے علماء کرام بھی صرف بتاتے ہیں یہ سنت ہے، یہ اس کا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن یہ ہم لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ ہمیں صاف رہنے کا اور ہمیں بیماریوں سے بچنے کا اور ہمیں بیماریاں دوسروں تک پھیلانے کا طریقہ ہے. ٹوتھ برش تو ابھی ایجاد ہوئے ہیں، ٹوتھ پیسٹ تو ابھی آئے ہیں، جمعہ 8 دن، اس سے پہلے وہ مسواک ہی تھی. تو اس لیے یہ ہیلیٹوسس جو ہے نا، یہ اس کو ہم خود بھی چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے سمیل یا بدبو تو نہیں آ رہی ہے. اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہم زور سے سانس اپنی ہتھیلی پر لیں، یا جب کھانستے ہیں تو اپنا ہاتھ آگے رکھیں، تو ہمارے جو پارٹیکل آس پاس رکھیں اس کو سونگھ سکتے ہیں، اس سے سمیل آ رہی ہے یا نہیں. ہم خود جج کر سکتے ہیں کیا آپ اس بیماری کا شکار ہیں یا نہیں ہیں. جب کھانسیں چھینکیں اپنا ہاتھ آگے رکھیں، اس کے بعد اس کو سونگھیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ سمیل آ رہی ہے. وہ سمیل جتنی وہ عمر بڑھتی جاتی ہے اتنے ہمارے اندر وہ زیادہ بڑھتی جاتی ہے. اس کے مختلف بیماریوں میں جیسے شوگر ہے یا اس طرح ہے، تو جو آدمی کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کو تو یہ سمیل کے زیادہ پرابلم ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ کچھ دانت گرتے ہیں، کچھ کیویٹیز بنتی ہیں، کچھ اور اندر ڈسٹرکشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے منہ کی صفائی میں یہ جو مسواک کا رول ہے یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے ہمیں ہیلدی رکھنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، بیماریوں کو پھیلانے کے لیے. ساتھ ساتھ میں سوالات بھی شامل کر رہا ہوں کیونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس وقت کبیر چودھری صاحب جو ہیں برنالہ سے سلام دے رہے ہیں آپ کو، اور ان کا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری والدہ محترمہ کی عمر 60 سال ہے، انہیں شوگر بھی ہے، اور ہر کچھ عرصے بعد ان کا کبھی دایاں کان اور کبھی بایاں کان بند ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر صاحبان کے پاس آتے ہیں اور وہ صفائی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا اس کا کوئی مستقل علاج ہے؟ ایکچولی یہ جو کان میں جو بند ہو جاتے ہیں، یولی بعض کا ویکس جس کو ہم کہتے ہیں، میل یا کچرا، تو یہ قدرت نے ہمارا دیکھے نظام رکھا ہوا ہر چیز کو صاف رکھنے کا. اب اکثریت لوگوں کی ان کے کان ساری عمر وہ خراب نہیں ہوتے، یعنی انہیں ویکس یا اس قسم کی جمع نہیں ہوتی سوائے کچھ فیصد لوگوں کے. تو اس کا سبب ظاہر ہے کیا ہے، کوئی گڑبڑ ہوگی تو ان کے اندر ویکس پیدا ہو رہی ہے، باقیوں کے اندر نہیں پیدا ہو رہی. تو میں نے یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جن لوگوں کو ناک اور گلے میں پرابلم نہیں ہوتی ان کے کان 100 سال بھی خراب نہیں ہوتے، یا جتنا مرضی سے زیادہ بھی زندہ رہیں، کیونکہ کان میں جتنی بھی پرابلم ہیں وہ ناک اور گلے کے ذریعے ہمارے کان میں انٹر ہوتی ہیں. کیونکہ کان کا ایک تو باہر والا راستہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے جہاں سے ہوا اندر، دوسرا اس کے کان کے اندر ایک ٹیوب ہے جو گلے اور ناک کے درمیان میں سے کان کے اندر جاتی ہے وینٹیلیشن کی، جس کو ہم یوسٹیکین ٹیوب کہتے ہیں. تو وہ یوسٹیکین ٹیوب کا کام ہے کہ کان کا جو دونوں اطراف ہے نا مڈل، پریشر قائم رکھے ایکسٹرنل ایئر میں، بیرونی کان میں اور اندرونی کان میں. تو جب کسی وجہ سے ناک میں خرابی ہو یا گلے میں خرابی ہو تو یوسٹیکین ٹیوب، یہ ٹیوب ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوسٹیکین ٹیوب، وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ بند ہونا شروع ہو تو ہمارے جو اندرونی کان ہے، درمیانی کان جس کو مڈل ایئر کہتے ہیں، وہاں نیگیٹو پریشر پیدا ہوتا ہے. اس نیگیٹو پریشر کی وجہ سے جو ویکس ہمارے کانوں کے اندر نارملی بنتی ہے ہم اس کو باہر نہیں پھینک سکتے، ایکسپیل نہیں کر سکتے، کیونکہ نیگیٹو پریشر ہے مڈل ایئر میں، تو ایکسٹرنل ایئر میں پازیٹیو پریشر زیادہ ہے. تو جن لوگوں کو بھی یہ ناک اور گلے کی بیماری ہوگی ان کو ویکس بار بار بنے گی. اس کے بعد کچھ سکن کے پرابلم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بھی یہ بار بار بننے لگتی ہے. تو اس لیے جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ناک میں پرابلم ہے، نڈی ٹیڑھی ہے، گدود ہیں، اس کی وجہ سے کان خراب ہو رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کمال ہے جی ڈاکٹر صاحب، کان میں تو مجھے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ایسی گڑبڑ کوئی بظاہر نہیں نظر آ رہی، تو آپ کہتے ہیں ناک میں پرابلم ہے. تو یہ بیسیکلی ناک، کان، گلا دے آر انٹر کنیکٹڈ. اسی طرح جب ہمارے پاس پیشنٹ ہمارے کان میں کچھ پرابلم ہے یوزلی بچوں کو، تو ہم کہتے ہیں یہ ٹانسرز ہیں، یہ ایڈینائرز ہے، اس کی وجہ سے کان خراب ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی کتنا پاگل ڈاکٹر ہے، خراب کان نے تو گلے نہ علاج کرتا پھرتا پیا.
تو یہ بیسیکلی ہمارے معاشرے میں یہ بڑا ای این ٹی بینگ ای این ٹی اسپیشل یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ مریض کو یہ قائل کرنے میں کہ آپ کے کان کا پرابلم آپ کے ناک کی وجہ سے ہے، آپ کے کان کا پرابلم آپ کے گلے کی وجہ سے ہے، اور یہ سمجھانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر عبدالکریم چوہی صاحب، یہاں پہ بہت سے سوالات آئے ہیں، میں نام لے دیتا ہوں۔ شاہد صاحب ہیں B5 سے، اسی طرح مبشر صاحب ہیں سیکٹر B4 سے، ان کے احباب ہیں، یہ سب پروگرام سن رہے ہیں۔ ان کا ایک بڑا ٹچی سوال ہے کہ کچھ لوگ جب سے یہ میکانائزیشن ہوئی ہے پریشر ہارن بھی یوز کرتے ہیں جسے ساؤنڈ پولوشن کہتے ہیں، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ارد گرد ہوا میں پولنز، اس کے علاوہ گرد و غبار، اس پولوشن کی وجہ سے بھی ای این ٹی کے پرابلمز ان دوستوں کا خیال ہے کہ بہت زیادہ شاید بڑھ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں تو شاید ہم ناک کان اور گلے کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، یا آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں؟ بالکل انصاری صاحب، جتنی پولیوشن زیادہ ہوگی ہوا میں، فضا میں، اتنا ہی ہمیں بیماریاں زیادہ، جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران صاحب وہ اس انوائرمنٹل پولیوشن کے لیے کافی کام کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا درخت لگائیں، پودے لگائیں تاکہ فضا صاف رہے، فضا صاف رہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے جتنے ہم وہ پلانٹس لگائیں گے، پودے لگائیں گے، تو یہ پلانٹس اور پودے اور درخت یہ آکسیجن کی فیکٹریاں ہیں، آکسیجن کی فیکٹریاں ہیں۔ اگر ہم ہاسپٹل میں جائیں تو ایک سلنڈر آکسیجن اگر ہم یوز کریں تو اس کا بل آتا ہے ہزاروں میں، اور ہم مفت میں یہ آکسیجن یوز کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ آکسیجن کہاں سے آ رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ آکسیجن زمین کے اندر سے تو نہیں نکلتی جیسے تیل نکلتا ہے، یہ درختوں سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ درخت بنائے ہیں آکسیجن کی فیکٹریاں۔ تو اگر یہ فیکٹری ہم ہر گھر میں لگا دیں، ہر محلے میں لگا دیں، خالی جگہوں پر لگا دیں، تو ہمیں آکسیجن کتنی پیور مقدار میں ملے گی، پیور مقدار میں ملے گی۔ اگر اس میں ہم گند پھیلا دیں، دھواں پھیلا دیں، ڈسٹ و غبار، گرد و غبار پھیلا دیں، تو پھر وہ آکسیجن تو کم ہو جائے گی، لیکن یہ پارٹیکل زیادہ آ جائیں گے۔ اب یہ پارٹیکل چاہے وہ ڈسٹ کی شکل میں ہوں، یا وہ گرد و غبار کی شکل میں، یا ان میں جو ہیوی میٹل یہ وہ چیزیں، تو ہمارے پھیپھڑوں کو جا کر یہ نقصان پہنچاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں سلیکوسز اور اس قسم کی پرابلمز لنگز کے۔ جیسے زیادہ تر لوگ جو ہندو کا جیسے مائنز ہیں یا اس قسم کی چیزیں ہیں، بٹھے پر کام کرنے والے، تو ان لوگوں کو یہ ایئر وے اور جو سانس لینے کا نظام ہے ان کو یہ پرابلم خاص کر لنگز کے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو پیور ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹل پولیوشن ہے، اسی پر زور دیا جاتا ہے کہ یہ صاف رہے۔ اب دیکھیں جب وہ شہروں کی درجہ بندی کے تو فلاں شہر اس لحاظ سے نمبر 1 پر ہے، وہاں سب سے زیادہ پولیوشن ہے، وہاں فلاں بمبے 1 نمبر پر ہے، لاہور نمبر پر ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ہے کہ جتنی فضا میں پولیوشن ہوگی اتنا ہمارا سسٹم گڑبڑ ہوگا، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے سب سے جو پیچھے ہوا ہوا اور آکسیجن، اگر آکسیجن کو غلط ملت وہ چیزیں اندر چلے جائیں گی تو پھر پرابلم پیدا ہوگا۔ آخری سوال ڈاکٹر صاحب، میں پروگرام کا آخری سوال اب لے رہا ہوں۔ یہ سوال جو ہے ہمارے دوست ہیں غلام مصطفیٰ صاحب ناگی سے، منا بھائی یہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ سنا ہے کہ اگر ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے یا اونچی ہے، اگر اس کا آپریشن کروائیں تو وہ دوبارہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ٹونسل کا سنا ہے کہ اگر ٹونسل کا آپریشن ٹونسلیکٹمی کروائیں تو بعد میں ٹونسل دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ذرا گائیڈ کر دیں گے۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہڈی نارملی دوبارہ بڑھ تو نہیں سکتی۔ اگر ہڈی اس طرح بڑھتی تو پھر جب ہمارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہماری کچھ حصہ کوئی ہڈی کا کسی وجہ سے الگ ہو جائے تو ہڈی پھر وہ بڑھتی پھر نارمل طریقے پر پوری ہو جاتی ہے، درد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نارملی ہڈی دوبارہ بڑھتی نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ناک کی ہڈی کے علاوہ اور بھی پرابلم ہے۔ فرض کریں کسی نے آپریشن کروایا ہے تو اس کے بعد اس کو الرجی ہے، انفیکشن ہے، کوئی اور چیز ہے، ناک بند ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہڈی کا آپریشن کیا پھر بھی بند ہو گئی ہے۔ اب صرف ہڈی ہی وہ نہیں ہے، تو اس لیے لوگ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن کے بعد دوبارہ پرابلم ہو گیا، ہمارا ناک بند نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ڈاکٹر نے غلط آپریشن کر دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہڈی دوبارہ بڑھ گئی ہے۔ تو ہڈی پراپر آپریشن کیا جائے تو دوبارہ بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اور بھی وجوہات ہیں اور بھی بیماریاں ہیں جو ناک کو بند کرنے کا سبب بنتی ہیں۔
اور اسی طرح گلے میں جو ٹانسلز ہیں تو ظاہر ٹانسل نارملی تو ہم ٹانسل کو نہیں نکال سکتے کیونکہ وہ اپنا ایک کام کر رہے ہیں، تو نکالتے اس وقت ہیں جب وہ جراثیم کو پکڑ کر ان کے اندر مزید جراثیم پکڑنے کی گنجائش نہیں رہتی اور ان کے اندر پس اور پیپ اور ریشہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کرانک ٹانسلائٹس، اس سے بار بار تکلیف ہوتی رہتی۔ تو اب ظاہر ہے اس میں گنجائش تو ہے رہی نہیں اس کو جراثیم پکڑنے کی، تو الٹا وہ جراثیم پھیلا رہا ہے جو اس نے پکڑ لیے پس ایبسیس کی شکل میں، تو اس لیے اس کو اس جو ٹانسل ہے جو جراثیم اس کو باہر نکالنا ضروری ہے۔ اب اس کو نکالنے کے بعد اگر کسی کو تھوڑا بہت کوئی وائرس انفیکشن ہو، نزلہ زکام موسمی ہوتا رہتا ہے، اس میں تھوڑا بہت گلا خراب ہو جاتا ہے، تو وہ بلیم کرتے ہیں وہ جی ٹانسل نکال دیے پھر گلا کیوں خراب ہے؟ تو گلا تو اپنا کام کر رہا ہے، جراثیم پھر بھی جائیں گے، ان کو کوشش کرے گا نیچے نہ جائیں۔ تو یہ انفیکشن ڈیزیز کے بعد لوگ پھر وہ ہمارا کیونکہ وہ لٹل نالج از ڈینجرس تھنگ پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو بلیم کرتے ہیں، ادروائز ٹانسل دوبارہ بڑھ نہیں سکتے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے سامعین، آج آپ نے آزاد کشمیر کے سب سے سینئر پائنیئر، سب سے پہلے ENT سرجن جنہوں نے محکمہ صحت آزاد کشمیر میں بیش قیمت وقت گزارا، لوگوں کی بہت خدمت کی، لاکھوں لوگ مستفید ہوئے، ڈاکٹر عبد الکریم چودھری صاحب اب بھی یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام سے ہم اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو مذہبی نقطۂ نگاہ سے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں، صفائی رکھیے، ہائیجین رکھیے، مسواک کیجئے، ہم وضو 5 ٹائم کرتے ہیں تو ENT یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس میں صاف ہوتی ہیں، کور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اور ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔